اے شبیر کے بیٹے جب بھی رونا میرے جد کی غربت پہ رونا. سن لو. پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا جد ارے پیاسا بھیڑوں کے طرح کاٹا گیا. یقین جانو مجھے بہت بتایا لوگوں علی نلی پالم جا رہے ہیں. گریہ دیکھئے گا, فضائل میں خوش ہونے کا جذبہ دیکھئے گا. کیا بلائی لوگ ہیں. اور تم نہ روگے تو کون روئے گا. 40 قریب ہے. جن کو جانے کا ارادہ ہے آؤ پڑھ لے فقرہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرباح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. ارے کلیجہ پھٹ جائے گا. السلام علی الحسین السلام علی علی ابن الحسین. سنو, کسی نے 5ویں امام سے پوچھا مولا یہ السلام علی علی ابن الحسین کیوں ہے؟ سنیے, 5ویں امام نے سینے پہ ہاتھ مارا. خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو منظر میرے بابا نے زندہ کہ اس دورہ دے رہے. کہتے جاتے تھے عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھلا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. مسائل بہت سنا ہوا, میں مسائل نہیں پڑھتا ہوں. آؤ میں سلام کی کچھ فقرے پڑھو اور کس کے سلام کے. پردے میں بیٹھا ہوا جو خون کے آنسو رو رہا ہے, اس کا سلام سن لو. میرا فقرہ نہیں سنو. وہ کہتا ہے السلام علی الشائبات الزابرات. السلام ان پیاسے ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے خون کی پپڑیاں کچھ میں طاقت نہیں ہے. بی بی کا مسائل کون پڑھے؟ نہیں پڑھ سکتے. امام زمانہ کہہ رہے ہیں سلام سن لو تب رونا. ان ہونٹوں پر پیاس کی وجہ سے خون کی پپڑیاں. نہیں سنو, نہیں سمجھ پائے نا. خدا کہہ سنو, جو صاحب اولاد ہیں خوب گرمی میں اپنے بچوں کو ایک دن پیاسا رکھے دیکھنا. شام کو ہونٹوں پہ جب ہاتھ پھیرو گے تو ایک پپڑی سی پڑ جائے گی. مگر یہ ایک دن کی پیاس ہے, مگر جو سالہ پیاسی رہی
سلام امام زمانہ سلام ان رخساروں تماچے کی وجہ سے جس کے نشان راستے بھر بدلتے رہے نہیں پہنچے کبھی شمر ملول کا تماچا کبھی خونی کا تماچا کبھی خونی کا تماچا میرا سجاد مولا کہتا ہے کہ راستے بھر میری بہن مجھے نہیں پکارتی تھی سنا کسے کہتے جب شمر کا تماچا لگتا تھا تو تڑپ کے کہتی این ام العباس میرے چچا عباس کہاں ہے کہتے گھوڑے کی گردن میں ایک سر ہے جو تڑپ کے کہتا تھا اے سکینہ این ام العباس میرے چچا کا مسائل تمام کر دو ہیلو راستے میں قافلہ چلا شمر ملول تماچا مارتا تھا سکینہ کہتی تھی این ام العباس اور جب سکینہ عباس کو پکارتی تھی تو شمر ملول کہتا تھا وہ بلاؤ عباس کو بلاؤ اپنے چچا کو سکینہ کہتی تھی اے چچا ملعون آج مجھے تانا دے رہا ہے بلاؤ چچا کو بلاؤ چچا کو سنو بولو خدا دیکھیں سکینہ کی محبت کتنی آقا حسین سے تھی اس منظر میں پہنچیں گے اسی لیے اپنے بابا کو نہیں پکارتی تھی چونکہ جب بابا نے سینے پہ آخری دفعہ سلایا تھا تو یہی کہا تھا کہ بیٹی بابا نہ ملے گا اے بیٹی یہ سینہ نہ ملے گا مگر میرانیز کہتے ہیں جب سکینہ باپ سے بچھڑنے لگی تو پلٹ کے کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل چلی آؤں سنو مولا سجاد کہتے تھے سکینہ بابا کو بلائیں نہ بلائیں مگر جب رات سونے کا وقت ہوتا تھا کہیں بھی ہو سینے پہ ہاتھ رکھے بابا تیرے بنا نیند نہیں آتی اے بابا وہ سینہ کب ملے گا سجاد کہتے تھے مسائل میں نے تمام کر دیے لو روایت کہتی ہے سکینہ بھیا سجاد کے پاس آگے کہتی تھی اے بھیا اب دعا کرو خدا مجھے بابا کے پاس بھیج دے اے بھیا دعا کرو نہیں پہنچے آپ اللہ رے سجاد یہی تو کہتے تھے مجھے میری بہن کے سوالوں نے مار ڈالا اللہ اکبر سن لو روایت کا فقرہ ہے
کہتے جاتے تھے شام کے زندان میں رات کو ہر روز گریہ بلند ہوتا تھا. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. ایک دن رات میں شہزادی سوئی, خواب دیکھا بابا کا سینہ. ایک فقرہ بتاؤ, سن روایت کا فقرہ ہے. سارے سر جو ہیں وہ مسجد کبیر میں شام میں جائیے وہاں رکھے تھے. اکیلا حسین کا سر یزید کے دربار میں اور بند کر کے رکھا گیا تھا. ملعون جس میں چھڑی مارتا تھا. روایت کے فقرے ہیں مسائل تمام. اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے. سنو روایت ہے سکینہ سوئی. کیا دیکھا؟ کہتے اسی دن سکینہ کو نیند لگی. بابا کا سینہ ہے. سو رہی تھی, اتنے میں آنکھ کھلی تو بابا کا سینہ نہیں پایا. کہتے چیخ مار کے رونے لگی, بابا اینا, یہ بابا کہاں گئے؟ کہتے سجاد اٹھے, زینب کلثوم. سکینہ کیا ہوا؟ کہتے بھبی اماں, ارے میرا بابا ابھی تھا. کہاں گیا میرا بابا؟ ابھی میرا بابا مجھے سینے پہ سلائے ہوئے تھا. کہتے اتنی تیز رونے کی آواز سکینہ کی بلند ہوئی کہ یہ آواز امام کا جہاں سر رکھا تھا وہاں تک آئی. دربان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سکینہ کی آواز میں اتنی تڑپ تھی کہ دروازہ کھولا, حسین کا سر نکلا. دروازے زندان تک آگے کہتا ہے اے زینب میری سکینہ رو رہی ہے. اے زینب میری بیٹی رو رہی ہے, میری بیٹی کو چپ کرا دو. بہت تسلی دی. سکینہ چپ ہو جاؤ, سکینہ چپ ہو جاؤ. بابا کہتے واپس حسین کا سر گیا. دروغے دربان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں یزید تک پہنچا. میں نے کہا یزید ماجرا قیامت کا ہے. کیا ہے؟ کہ ابھی دیکھنا یزید آیا. دربان کہتا دروغے, دربان کہتا ہے یزید ابھی دیکھنا. بچی کی آواز بلند ہوگی, سر حسین نکل کے جائے گا. روایت ہے پھر سکینہ روئی, سر بلند ہوا, پھر گیا کہ اے زینب میری بیٹی کو چپ کرا دو. اے سجاد, یزید ملعون کہتا ہے بچی کے خاطر بھیج دو سر حسین. کہتے ایک تش میں سر رکھا گیا. مسائل تمام ہو گئے. ایک تش میں سر رکھا گیا, لے کے دروغے زندان چلا, دروازہ کھلا. ارے سر کو میری طرف دیکھو. جیسے سکینہ نے سر دیکھا دوڑ کے آ گئی. اے بابا, ارے بتائیے نا, آپ ابھی میرے پاس تھے. اے بابا کوئی میری بات سنتا نہیں ہے. سکینہ سنو, سکینہ بابا کے رخسار پہ رخسار رکھے. اے بابا, اے بابا, اور کہہ کے روتی رہی. روتے روتے آواز بند ہو گئی. زینب سمجھی شاید تھک گئی, ہٹانا چاہا. اے سکینہ مجھے بھی رونے دو. ارے آگے بڑھی,
آؤ گا بابا تماچے لگے بابا سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی امام زمانہ نے اسی لیے سلام کیا سلام ان ہڈیوں پر جسے پیس ڈالا گیا سلام ان سانسوں پر جسے سینے میں دبا دیا گیا جہاں بیٹھے ہو آؤ اس غمناک اپنی حاجتوں کو مد نظر رکھ لو ہاتھوں کو بلند کرو میرے نوجوانوں آج تاریخ رقم کرو دعائے فرض پڑھ دو میرے مولا کا ظہور ہو جائے پردہ غیب میں بیٹھا ہوا آقا ہاتھوں کو بلند کر کے ساری دعاؤں کا مرکز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی الحجت صلواتک علی وعلا وليا وحافظا دليلا وعينا وتمتع فيها تبين إلهي حاجة القبول فرما امام کے ظہور میں تعجیل نہ یرفع ہم سب کو کہنا سورہ بقرہ شمار ختم تمہیں ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر